شوہر کی محبت یا بیوی کی محبت پانے کا وظیفہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر محبت نہیں کرتا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر غیر عورتوں میں ملوث ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر اپنی ماں کی بات، اپنی بہن کی بات، اپنی بھابھیوں کی بات مانتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ یہ چل رہے تھے حالات۔ اب کچھ معاملات مزید تبدیل ہوئے ہیں۔ وہ کیا تبدیل ہوئے ہیں؟ اب بندہ یہ کہتا ہے جی میری بڈھی میری نہیں مانتی، میری بڈھی اپنی ماں دی مانتی ہے، میری بڈھی اپنی بھن دی مانتی ہے، میری بڈھی اپنی پرجائی دی مانتی ہے، میری بڈھی اپنی سہیلیاں دی مانتی ہے، میری نہیں مانتی۔ جس کا نقصان یہ ہوا کہ گھر خراب ہو رہے ہیں، گھر کورٹوں کچہریوں میں مقدمے لے کر کبھی خلا کبھی طلاق کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے وکلاء اور ہمارے قانونی مشیر پیسے کما رہے ہیں اور پیسے کھا رہے ہیں، اور گھر اجڑ رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں، تسی ساڈی کڑی نو فارغ کر دیو اسی نہیں رکھنی، تسی ساڈی کڑی نو طلاق دے دیو اسی نہیں وسانی، تسی ساڈی کڑی نو طلاق دے دیو اسی کتے اگے کرنی ہے۔ یہ معاملات درپیش ہیں۔ اب شوہر بیوی کی محبت میں گرفتار ہو اور بیوی شوہر کے بغیر سانس لینا محال سمجھے اور اس کو اس کے بغیر سانس نہ آئے، ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے سب کو کہنا ہوگا کہ بھئی یہ بیوی میری ہے، حق میرا ہے، تمہیں اس سے کوئی شکایت ہو تو تم نے مجھے بتانا ہے، ڈائریکٹ اس کی سرزنش نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے لیے لڑکی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے بار بار اپنی ماں کے یا بہنوں کے اور نادان دوستوں کے کہنے سننے پر اپنا گھر خراب نہیں کرنا، ورنہ ماں باپ کے بعد بھابھیوں کے رحم و کرم پر اور ٹھڈوں پر ہوں گی، جب کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لڑکی کو بندہ مل جائے اور بندے کو کوئی عورت مل جائے، لیکن یہ جو اولاد ہے ان کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوگا۔ یہ یتیموں سے بری اور بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے پہلے جو غلط قدم ہے اس کو اٹھانے سے پہلے بندہ ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچ لے تو انشاءاللہ یہ معاملات کی نوبت نہیں آتی۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 اسماء اسی طرح پڑھنے، ایک دفعہ ہو گیا۔ 5 تسبیحاں پڑھیں اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کا اہتمام کریں۔ اب اگر گھر میں موجود ہے تو نمک چینی پانی پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، اور اگر دور ہے تو بھائی تصور میں دم کریں، اور دم کرنے میں نیت یہ ہو اور تصور وہ ہو کہ یہ میرے پاس واپس آ رہا ہے یا آ رہی ہے، اور اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ خرچہ ہو، ناراضگی ہو، ماں کے گھر جا کے بیٹھ جانا ہو، یا شوہر کا گھر چھوڑ کر چلا جانا ہو، یا ماں باپ کی باتوں میں آ کر بیوی کو پاؤں کی جوتی کی حیثیت سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہ ہو، ہر حال، ہر معاملہ، ہر مشکل، ہر پریشانی صرف 11 دن میں ہمیشہ کے لیے حل ہوگی۔ آپ نے جب یہ حل ہو جائے ہمیں بھی اور ہماری ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔